حقیقی کامیابی، اصل اطمینان، خوشحالی اور سکون کی زندگی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ جتنا سنت کے قریب ہوتا ہے، دن اور رات اپنی زندگی جتنی سنت کے مطابق بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے کی زندگی میں خوشحالی اور امن پیدا کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں لانا اور سنتوں پہ عمل کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر اور برکت رکھی ہے۔ آج کے درس میں اللہ کے محبوب پیغمبر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو سونے کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے کون سے اعمال، کون سے کام کر کے سویا کرتے تھے۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے سمجھنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلا کام جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا بھی کرتے تھے اور آپ نے کرنے کا حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی، وہ ہے سورہ الملک کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر لہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے، 30 آیتیں ہیں، جو بندہ یہ 30 آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ سورت اللہ کے سامنے سفارش کرے گی حتیٰ کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ، خاصمت عن صاحبہا حتیٰ ادخلتہ الجنہ، جو بندہ سورہ الملک پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ کے سامنے تکرار کرے گی، بحث کرے گی، اتنی دیر تک اللہ کے سامنے بحث کرتی رہے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا کے نہیں چھوڑے گی۔ یہ سورت کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ اور سورہ الملک کی تلاوت کرنے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا، مانعۃ من عذاب القبر، سورہ الملک کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ قبر کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ سورہ الملک کی تلاوت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سورہ الملک کی تلاوت کرنے کے ساتھ سورہ السجدہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن وقت نکالیں یہ پڑھنے کے لیے۔ پہلا کام ہے سورہ الملک اور سورہ السجدہ کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے پڑھنے کا فائدہ اور اجر بیان کیا۔ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتاہ، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری رات تہجد اور نفل پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتہ ساری رات اس کے پاس رہتا ہے اور یہ بندہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج نوجوانوں کو فجر کے وقت جاگ نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ جب رات کو نیند آئے ٹی وی دیکھتے ہوئے، آنکھیں بند ہوں گانے سنتے ہوئے، سونا ہے فلمیں دیکھتے ہوئے، پھر ساری رات شیطان ساتھ رہتا ہے اور فجر کی توفیق چھن جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، بستر پہ لیٹ کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، شیطان کے شر سے دور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرشتہ ساتھ ہوگا۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بستر پہ لیٹ جاتے، لیٹنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کرتے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک مار کے اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ اور جسم پہ جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ تینوں کل پڑھ کے سوئیں، یہ چوتھا عمل۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سوتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اللہ اس وظیفے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور آخری عمل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سویا کرتے۔ وضو کر کے سونے سے اللہ کی کتنی برکت ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے پھر سو جاتا ہے، ساری رات اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے، فرشتہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لفلان فإنہ بات طاہرا۔ ساری رات فرشتہ دعائیں کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ یہ رات کو وضو کر کے سویا ہے۔ یہ سنتیں اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ سورہ الملک کی تلاوت، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت، آیت الکرسی، 3 کل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات اور وضو کر کے سونا، یہ کام کریں گے، 10-20 منٹ نکالیں گے، ساری رات سوئے رہیں، اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ سونا بھی ثواب کا باعث بنے گا، سونا بھی نیکی اور اجر کا باعث بنے گا۔ زندگی میں سنت کو لائیے، سنت کو شامل کیجئے تاکہ ہر گزرنے والا وقت عبادت اور نیکی میں لکھا جائے۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق اور شوق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔